أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 39 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ جن کا اللہ پاک پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، تو ان کی سوچ اور ہر بات کا جو مرکز ہے وہ دنیا کے مال و اسباب ہے. لہذا ان کے نزدیک کسی کے باکمال اور باصلاحیت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس دنیا کا سرمایہ زیادہ ہو. یہاں تک کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبوت ملنے پر اعتراض کیا اور کہا کہ اگر اللہ نے کسی کو اپنا نبی بنانا بھی تھا تو پھر مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو بنا لیتے، کسی مالدار کو بنا لیتے. اس شخص کو کہ جس کا بچپن یتیمی میں گزرا ہو اور جس کے پاس مال و اسباب کی اتنی کثرت نہیں، اس کو اللہ نے اپنا نبی بنا دیا. یعنی نعوذ باللہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبوت کی تقسیم ہے اس میں بھی بنیاد اس بات کو بنایا کہ اس شخص کے پاس مال، اسباب، سرداری، حکمرانی، یہ چیزیں موجود ہوں. اس کا جواب اللہ پاک نے گزشتہ آیات میں دے دیا کہ مال ایک بے توقیر چیز ہے، دنیا کے اسباب کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں. ہم چاہتے تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں، دروازے، تخت سونے چاندی کے بنا دیتے، دنیا ان پر کھول دیتے. اب آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ گمراہی میں اتنا آگے کیوں چلا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ عقل جیسی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے اور وحی جیسی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہدایت سے محروم ہے. تو اس کا جواب آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ گمراہی اور محرومی کا سبب کیا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو اللہ پاک کی یاد سے اندھا بن کر رہے گا، آنکھیں بند رکھے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور پھر یہ لوگ دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اپنے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور یہ لوگ ہمارے پاس پہنچیں گے، قَالَ، تو یہ گمراہ اور محروم بندہ کہے گا یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین، آئے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان، تیرے سے مراد جو شیطان اس پر مسلط تھا، اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کا ہے. فبئس القرین، تو کیا ہی برا ساتھی. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، اللہ پاک فرمائیں گے آج کے دن یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. اِذ ظَّلَمْتُمْ، اس لیے کہ تم دنیا میں ظلم یعنی شرک کر چکے ہو. انکم فی العذاب مشترکون، اور بے شک آج تم سب کے سب اس عذاب میں برابر کے شریک ہو.
تو سبب ضلالت یعنی گمراہی، محرومی. انسان دنیا میں گمراہ ہو اور پھر گمراہی کی حد پہ چلا جائے، اتنا آگے بڑھ جائے کہ مقام نبوت پر معترض ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کہنے لگ جائے کہ آپ کو نبوت کیوں ملی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ اس کی وجہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو اندھا بنا کر رکھا. وَمَن يَعْشُ، دیکھیں عربی زبان میں اعشا کہا جاتا ہے اس بندے کو جس کی بینائی کمزور ہو، جس کو بہت کم نظر آئے، اس کو اعشا کہتے ہیں. یہاں پر یعشو فرمایا، جو اللہ کے ذکر سے نابینا بن کے زندگی گزار دے، آنکھیں بند کر کے زندگی گزار دے گا، جان بوجھ کے ہدایت کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، تو اس کا نتیجہ اور انجام بد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے. شیطان. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں دوستو، روایات کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک خیر کی طاقت ہے اور ایک شر کی طاقت ہے. بات سمجھ لیں. ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خیر کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو شر کی طرف لے جانا چاہتا ہے. یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں جس شیطان کے تسلط کا تذکرہ ہے، اس سے مراد وہ نہیں، وہ مراد نہیں. وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، پوری انسانیت کے ساتھ ہے، کہ ایک طرف خیر کی طاقت ہے، ایک طرف شر کی طاقت ہے، وہ تو چل رہی ہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو قرآن سے، اللہ کی یاد سے اندھا کر دے، اندھا کرنے سے مراد جان بوجھ کے غافل کر دے. اب قرآن تو ہمارے پاس ہے نا دوستو، مسجد کی ہر الماری میں ہے، گھروں میں ہے، ہر جگہ پر ہے، اور انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، تہجد میں پڑھ سکتا ہے، اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کو سامنے رکھ کے کر سکتا ہے. لیکن جان بوجھ کے اس سے اپنے آپ کو غافل کر دیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے آج. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایسے بندے پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں. اب یہ خاص شیطان ہے، اور جب یہ شیطان آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یہ صرف آتا نہیں، یہ ساتھ جڑ کے بیٹھ جاتا ہے. قرین اس کو کہا جاتا ہے جو ایک پل، ایک لمحے کے لیے جدا نہ ہو، دوست بن جائے. یہ شیطان آ کے دوست بن جاتا ہے، اس شخص کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، وہ جو موضوع، جو باتیں آپ سے کرے گا، آپ کا ذہن ان کو قبول کرے گا دوست. اس لیے آپ دیکھیں نا دنیا میں ہر میدان کے لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر صاحب مجلس میں آ جائیں گے، ان کو بات کرنے کا موقع ملے گا تو وہ کہیں گے بیماریاں بڑھ رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، چیک اپ نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں ہے، میڈیسن نہیں لینا وقت پر، ہے نا، وہ اس موضوع پہ بات کرے گا. اور اگر کوئی لائر، وکیل آ جائے، جج آ جائے، تو وہ کہے گا کہ بھئی لوگ حق کے لیے ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، انصاف نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں نہیں، ہم نے تو یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا اور یہ کیا. وہ بات. اور اگر کوئی سیاستدان آ جائے تو وہ کہے گا کہ جی ہمیں تو خدمت کا موقع نہیں دیا جا رہا،
ہمارے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، پیر باندھ دیے جاتے ہیں. اگر آج ہمیں موقع ملتا تو پھر آپ دیکھتے کہ بھئی یہ غزوہ خندق کے جو مناظر کراچی میں ہے نا دوستو، ہے نا. اس دن طلبہ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا کہ ہم کراچی والوں کے لیے غزوہ خندق کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. خندق کھودی گئی تھی نا، تقریباً سڑکیں کھودی ہوئی. تو اب سیاستدان اس موضوع پہ بات کرے گا اور تبلیغ والے ساتھی آ جائیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے دعوت کی بات کریں گے، فکر اس کی چلا لیں گے. ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے. تو شیطان جب آ کے بیٹھے گا تو آپ کا کیا خیال ہے دوستو، وہ کیا کرے گا؟ وہ کوئی تلاوت تسبیحات کی ترغیب تو نہیں دے گا. وہ تو شیطان ہے. وہ اپنی ذہن سازی کرے گا اور ہمارے ذہن کو خراب کرے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک وقت آ جاتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. یہ بندہ اس شیطان کی باتوں کو اتنا قبول کر لیتا ہے، اس سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر دوسرے لوگوں کو بھی حق سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. خود مسجد نہیں جا رہا تو دوسرے کو بھی بولے گا کہ بھئی نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے. خود کوئی کار خیر نہیں کر رہا تو دوسرے کو بھی کہے گا کہ بھئی اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں، آپ بھی مت کر. کیوں؟ وہ شیطان قرین بن چکا ہے، وہ دوست اور وہ ساتھی بن چکا ہے. لہذا زندگی اس کے اندر گزر جائے گی. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے دوست. آج کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی عمر میں ہوتے ہیں، عمر کا اکثر حصہ گزار چکے ہوتے ہیں. اب فطرت ہے انسان کی نا، جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے انسان کا دل کرتا ہے چلو بھئی جیسا تھا اب اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، مسجد آنا ہے، بیٹھنا ہے، زیادہ وقت اللہ کے راستے میں دینا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے دوست. لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں عمر بھی بڑھ رہی ہے اور الٹی سیدھی غلط قسم کی باتوں کا مزاج بھی بڑھ رہا ہے. بیکار باتیں، لا یعنی باتیں، معترضانہ باتیں، ملحدانہ باتیں. تو اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی. پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے حتی اذا جانا، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر ہمارے پاس آ جائیں گے. جب قبر سے اٹھیں گے نا، قبر سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دنیا کا جو شیطان قرین تھا نا، وہ اس بندے کے ساتھ اٹھ کر میدان محشر جائے گا. اور وہاں بھی الگ نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا. اور جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں تو سب چیزیں کھل گئی، پتہ چل گیا کیا کچھ غلط کر کے آ گئے. اب یہ افسوس کرے گا یا لیت بینی و بین المشرق، کہے گا ہائے افسوس افسوس، کتنے غلط کو میں نے ساتھی اور دوست بنا دیا. پھر کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہوتی، اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ. تم نے مجھے بھی ہلاک کر دیا، خود بھی ہلاک ہو گئے. تو اللہ پاک ان کی باتیں اور مکالمہ سن کر اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج تم کچھ بھی کر لو، ایک دوسرے کو کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ دنیا خراب کر چکے ہو. اور آج اس قیامت کے دن کے عذاب میں تم اور تمہارا یہ قرین شیطان دونوں مشترک ہو. اب مرضی ہے، اپنے آپ کو ملامت کرو، برا بھلا کہو یا نہ کہو، انجام اور ٹھکانہ دونوں کا ایک ہے اور وہ جہنم. بات سمجھ گئے دوست؟ تو اس لیے اللہ پاک کا کلام بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے. ان دونوں باتوں کو کبھی ہلکا مت لیں. یہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھئی تلاوت کا اہتمام کریں، تلاوت کی پابندی کریں، تلاوت کا معمول بنائیں. قرآن کو صرف دیکھ کر کے پڑھ لینا،
سمجھ تو نہیں آ رہا. بہت کم لوگ ہوں گے جو قرآن کا ترجمہ اور قرآن کا مفہوم سمجھتے ہوں. ہم سب اس کے مکلف پابند نہیں ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے پابند ہیں کہ قرآن پڑھیں گے. اس کو دیکھ کر پڑھ لینے سے یقین کریں انسان بہت سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے. اور اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان غلط دوستوں سے، بری صحبت سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور جو ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، نہ تلاوت ہے نہ ذکر ہے، تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ پھر ایسے کے ساتھ شیطان جڑ جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بڑے قیمتی دن چل رہے ہیں اور بہت قیمتی عشرہ چل رہا ہے، جس میں باقاعدہ آپ علیہ السلام نے ترغیباً فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ. فرمایا جب یہ عشرہ آ جائے اس میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ تم لوگ پڑھا کرو. ایک ترغیباً فرمایا. تو اس لیے ذکر کی، تسبیحات کی عادت ہو، اور ان دنوں میں خاص طور پہ ہو، بہت زیادہ ہو. اور تھوڑا سا وقت نکال کے دوستو، خاص طور پہ رات کا کچھ وقت، ان راتوں میں تھوڑا سا تلاوت کا اہتمام کریں. راتیں چھوٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شاید ہی کوئی ہو جو 12 بجے سے پہلے سوتا ہوں. کوئی 12 بجے، کوئی 1 بجے، کوئی 12:30، کوئی 11. کھانے سے فارغ ہو کر کے سونے سے پہلے وضو کر لیں، اور وضو کر کے پھر اپنے تہجد کے نوافل پڑھ لیں. اگر رات کو اٹھنا مشکل ہو، تہجد پڑھ لیں، اور پھر اسی مصلی پر بیٹھ کر قرآن ہاتھ میں لے کر تھوڑی سی تلاوت کر لیں، پھر تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لیں. 33 دفعہ پڑھ لیں، لیکن ضرور پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد 5-6 منٹ کی دعا کر لیں. تو دیکھیں، تہجد، تلاوت، تسبیحات، دعا، یہ آدھے سے پون گھنٹہ ہر رات میں دے دیں، لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہے. اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.